بچے ہو تو ایسے بچے ہونا چاہیے والدین کے سینہ پھول جاتا ہے خوشی سے. دیکھو کیسا یہ آپ ہی کی عمر کا لڑکا اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے. 17 پارے ٹرانسلیٹ کرنے آتا ہے. یہ بندہ عالم دین نہیں ہے لیکن 17 پارے زبردست ٹرانسلیشن کے ساتھ بولنے آ رہا ہے. سر میں پہلے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کرتا تھا، پر یہاں جب سے ورکشاپ میں آیا ہوں، جب سے قدر کرنے لگا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ ماں باپ اصل ہے کون، ہمارے لیے ان کی جان کیا ہے. مجھے اب تک نہیں معلوم تھا پر اب معلوم ہو چکا ہے. اب سے میں انشاءاللہ ماں باپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اولئک یہی لوگ ہیں علی ہدن جن پر ہدایت کی گئی ہے من ربہم ان کے رب کے طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. کیسے ہیرے ہیں دیکھیے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایسے ہیروں کو شاید اس لیے بھیج رہا جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کے سامنے یہ عمر کے بچے. انس کیا سپیچ دے رہا ہے. یہ لڑکا 17 پارے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں، وہ 7 سٹینڈرڈ کا بچہ کوئی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک کر پا رہا ہے. ابھی بھی اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے تو آپ کے آنکھ کے سامنے ہیں ایسے 3 بچے. میں لیا اور نہ جانے کتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. 3 سال بعد یہ لڑکا امتحان لکھنے والا ہے IIT میں، جس کی سیلریز 8-8 10-10 لاکھ روپے ہوتی ہے. کب ہے اس بندے کا ایگزام؟ آفٹر 3 ایئرس. وہ اب گرمی کے چھٹیوں میں 5 گھنٹے یہاں پڑھ کر والد سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ I am sick and tired، میں بہت تھک گیا. یہاں سے پھر فاؤنڈیشن کلاس کے لیے کہیں جا رہا ہے. لڑکے ہو تو ایسے بھائی، مرتے وقت بھی باپ خوشی سے مرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ. پڑھائی میں بہترین، قرآن پڑھنے میں بہترین. آپ تو 17 پارے ٹرانسلیشن سیکھ گئے. کتنا وقت لگا، کیسے آپ نے پریکٹس کی، پھر یہ سب کرتے ہوئے 9th میں 98% کیسا لے آئے. آپ کے ایک دن میں 100 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. 9th میں آپ کا سکور 98%. 98 سنائی دے رہا آپ لوگ کو؟ 98%. ویری گڈ. اسکیڈول بتائیے دن بھر کا، آپ پورے دن میں کیا کرتے ہو؟ آپ کا دن کیسا شروع ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے؟ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے نیپ لیتا ہوں. پھر 7 o'clock کو اٹھ کے میں سب فریش اپ ریڈی ہو کے یہاں آئے تک مجھے کبھی لیٹ ہوتا ہے، کبھی میں جلدی آ جاتا ہوں. اس کے بعد 9 o'clock سے 2 o'clock یہاں کا پورا ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہوں. پھر یہیں پاس ہی میں میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں وہاں جا کر پھر پریکٹس کرتا ہوں. کیا پریکٹس کرتے ہیں وہاں، کیا سیکھ رہے ہو؟ مینس فاؤنڈیشن کورس لے رہا ہوں IIT کے لیے. IIT کیا ہوتا ہے؟ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. ہاں، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ مینس وہ ایک بڑا کالج ہے. اب اس کے لیے انٹرنس ایگزام جو دینا ہے اس کے لیے میں ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں. کب ہوتا ہے ایگزام؟ وہ 12th کے بعد ہوتا ہے. سن رہے ہو پیارے بچوں، 3 سال بعد یہ لڑکا امتحان لکھنے والا ہے IIT میں، جس کی سیلریز 8-8 10-10 لاکھ روپے ہوتی ہے. 10 لاکھ یعنی پہلے مہینہ نہیں ہوتا ہے، پہلے 3 مہینے 50,000 پہ سیلری ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد اس کی سیلری 3 لاکھ، پھر 2 سال کے بعد 5 لاکھ 10 لاکھ. 3 سال کے بعد IIT میں ایڈمیشن لینا ہے. JEE ایگزام ہوتے ہیں، اس میں کوالیفائی کر گئے خلاص بڑے کالجز میں ایڈمیشن. کب ہے اس بندے کا ایگزام؟ 12th کے بعد. آفٹر 3 ایئرس. وہ اب گرمی کے چھٹیوں میں 5 گھنٹے یہاں پڑھ کر والد سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ I am sick and tired، میں بہت تھک گیا. یہاں سے پھر فاؤنڈیشن کلاس کے لیے کہیں جا رہا ہے. کیا بجے سے کیا بجے تک پریکٹس ہوتی ہے وہاں؟ میں یہاں سے وہاں تک جانے میں مجھے 2:30 ہوتے ہیں. کیسا جاتے ہو؟ بائی واک جاتا ہوں میں. پھر میں ادھر نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد میں جتنا بھی ٹائم ہے ٹل 5:30 میں پریکٹس کرتا ہوں. پھر فرائیڈے سیٹرڈے مجھے اور ایکسٹرا کلاسز رہتے ہیں تو میں 8:30 تک وہیں رہتا ہوں. پھر کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد میں گھر گئے تک میرے 9:30 10 ہو جاتے ہیں. پھر گھر میں جا کے کبھی میرے کورس کا کوئی پریکٹس ہی نہیں کر رہے ہو؟ نہیں سے گھر میں ووکیبلری اور تھوڑا بہت پریکٹس کرتا ہوں. اس کے بعد آلریڈی ڈیلی ٹائرڈ رہتے ہیں تو پھر جلدی ڈنر کر کے سو جاتے ہیں. اور قرآن پہ وغیرہ کچھ پریکٹس؟ سر قرآن میری الحمدللہ میں 6 پارے حفظ کیا تھا، پر
ابھی تو میں سب بھول چکا ہوں سر, کیونکہ آلریڈی بہت ٹائم ہو چکا تھا حفظ کر کے. پر ابھی میں قرآن کو لفظ ترجمہ یاد کر چکا ہوں. 17 پارہ میرا مکمل ہو چکا ہے. پورے ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن جب پڑھتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یس سر. تو کچھ سنا سکتے ہو آپ؟ سر میں جب اسے دیکھتا ہوں. ہاں تو دیکھ کر بولیے. مولانا ہے؟ ہاں, کون سی آیت نکالا جائے آپ بولیں؟ سر کون سی بھی نہیں. کون سی بھی دیں. ماشاء اللہ, پہلا پارہ دے. آپ بھی کھڑے رہیں. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 5. اولئک یہی لوگ ہیں, علی ہدن جن پر ہدایت کی گئی ہے, من ربہم ان کے رب کے طرف سے, و اولئک اور یہی لوگ ہیں, ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ان الذین بے شک جو لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم یا تم انہیں ڈراؤ, ام لم تنذرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر, غشاوۃ پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت عمدہ. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دس بوائے. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ چیز ہونا چاہیے. یہ آئی ٹی میں کنگ بننا چاہتا ہے 3 سال کے بعد, لیکن جب ہاتھ میں قرآن دی جاتی ہے نا تو ٹرانسلیٹ بھی کر کے بولنے آتا ہے بندے کو. عمر ہے 15 سال 14 سال 10th اسٹینڈرڈ میں. بچے ہو تو ایسے بچے ہونا چاہیے, والدین کے سینہ پھول جاتا ہے خوشی سے. دیکھو کیسا یہ آپ ہی کی عمر کا لڑکا اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے. 17 پارے ٹرانسلیٹ کرنے آتا ہے. یہ بندہ عالم دین نہیں ہے, لیکن 17 پارے زبردست ٹرانسلیشن کے ساتھ بولنے آ رہا ہے, اور سچ بول رہا ہے. میں نے 6 پارے حفظ کیے ہیں, لیکن پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے بھول گیا ہوں. تو پریکٹس پہ ہی تو چھڑی نا بات. یہ سب پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں میں. یہ چیز ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بہت عمدہ. ہاں جی, ان کے لیے انعام 2000 روپیز. ماشاءاللہ بہت عمدہ, ویری گڈ. یہ آپ کیسے کر پائے اتنے کم عمر میں 16 پارے آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ. یہ انسپیریشن کہاں سے ملا آپ کو, اور کیسے آپ کر پائے؟ یہاں 12 سینٹنسز کا ٹرانسلیشن نہیں آ رہا ہے بچوں کو, آپ تو 17 پارے ٹرانسلیشن سیکھ گئے. کتنا وقت لگا, کیسے آپ نے پریکٹس کی؟ پھر یہ سب کرتے ہوئے 9th میں 98% کیسا لے آئے؟ آپ کے ایک دن میں 100 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, نہیں سر. کیسا کر پا رہے ہو آپ پھر؟ جب میں 4th اسٹینڈرڈ میں تھا, جب میں فرسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا, اس کے بعد سے میں ریگولر پڑھتا تھا قرآن. میرے مام نے کہا کہ اس سے خالی پڑھنا نہیں ہے, اس پر اسے سمجھنا ہے, پھر عمل کرنا ہے. اردو مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں قرآن سے ہی اردو پڑھنا سیکھا ہوں, اور پھر میں نے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے 17 پاراس کمپلیٹ کیا. مجھے 2 to 3 years لگ گئے ہیں, پر انشاءاللہ یہ 10th کے اینڈنگ تک میں پوری قرآن کمپلیٹ کر دوں گا. بہت عمدہ, ویری گڈ. ماشاءاللہ. ان کے والدین کا نام لکھ لیجئے, تنزیل احمد, اور کانوکیشن کے دن اسٹار مدر آف دا ورکشاپ, اسٹار فادر آف دا ورکشاپ ایوارڈ ان کے والدین کو بھی دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایسی تربیت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ لڑکے ہو تو ایسے, بھائی مرتے وقت بھی باپ خوشی سے مرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ماشاءاللہ. پڑھائی میں بہترین, قرآن پڑھنے میں بہترین. کیسے ہیرے ہیں دیکھیے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایسے ہیروں کو شاید اس لیے بھیج رہا جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لڑکے لڑکیاں. ان کے سامنے یہ عمر کے بچے, انس کیا سپیچ دے رہا ہے. یہ لڑکا 17 پارے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں, وہ 7th اسٹینڈرڈ کا بچہ, کوئی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ایک کر پا رہا ہے. چیزیں دیکھو آپ کے سامنے. ابھی بھی اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے تو آپ کے آنکھ کے سامنے ہیں ایسے 3 بچے. میں لیا اور نہ جانے کتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر, اور 70% تو
پتھر لوگ ہیں, پتھر, کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں, ستا رہے صرف والدین کو. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دس بوائے, ماشاء اللہ. ایک لاسٹ نصیحت دینا ہے آپ کی عمر کے بچوں کو, تو آپ کیا نصیحت دو گے, کیا ایڈوائس دو گے؟ سر ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں, پر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ تو نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ رو کیوں رہے ہو, آواز میں کپکپاہٹ کیوں ہے؟ آپ تو وفادار ہو, والد کی بات سن رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, اور دن بھر محنت 5 گھنٹے یہاں, پھر جا کر فاؤنڈیشن کورس 5 گھنٹے, تو یہ آنکھ میں آنسو کیوں آ رہے ہیں آپ کے؟ آپ کو 98% مارکس لے آ کر کے بندہ رو رہا ہے, 17 پارے اس عمر میں ٹرانسلیشن کے ساتھ آتا ہے, اردو نہیں آتی پھر بھی ٹرانسلیشن سیکھ گیا اردو سیکھ کر کے, پھر بھی آنکھ میں آنسو, درد دل میں, کیوں, کس لیے یہ؟ سر میں پہلے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کرتا تھا, پر یہاں جب سے ورک شاپ میں آیا ہوں, جب سے قدر کرنے لگا ہوں, مجھے احساس ہوا ہے کہ ماں باپ اصل ہے کون, ہمارے لیے ان کی جان کیا ہے. مجھے اب تک نہیں معلوم تھا, پر اب معلوم ہو چکا ہے سر. مطلب قرآن وغیرہ سب پڑھتے تھے لیکن معلوم نہیں تھا والدین کی کیا؟ مجھے پہلے سے ہی بہت سارا نالج تھا, پر میں اسے لائٹ لیتا تھا, پر اب سے میں انشاءاللہ ماں باپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں سر. بہت عمدہ, بہت عمدہ, ویری گڈ. اور کیا نصیحت دیتے ہو؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا سر کہ آج کل کی جو جنریشن ہے صرف اپنے خواہشات کے لیے ہر چیز کو پیچھے ٹال رہے ہیں. آپ کی اصل زندگی مرنے کے بعد ہے, تو آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرنا ہے. یہ تو کچھ وقت کے لیے ہے, اس کے بعد ہم سب کو اسی زمین میں جانا ہے. آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے سر. بہت عمدہ, شاباش, ویری گڈ. ہاں بیٹھیں آپ, آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. آپ لوگ اس سے انسپریشن ڈرا کریں اور آج سے ایک نئی زندگی آپ بھی شروع کریں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کچھ تو بچوں کا ایمان تازہ ہوا ہوگا جو غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں, جو غلط راہ میں اپنے آپ کو ڈال دیے, جو والدین کے کوئی سنتے نہیں. کچھ بچے بالکل پڑھائی نہیں کرتے ہیں, عجیب عجیب بچوں کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے میرے ساتھ میں وہ بچے جو والدین کو پریشان کر رہے ہیں ان کو نہیں بلا رہا ہوں, دیکھیے اسٹیج پر, ان کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ میں بلا کر آپ سے انٹرویو لے سکتا ہوں یہاں پر, لیکن ایسا نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں, تاکہ آپ کی ریسپیکٹ رہے, پردہ فاش نہ ہو جائے. آپ لوگ یہاں سے بدلنے کی کوشش کریں. کیسے آپ کے سامنے بچے ریزلٹس دکھا رہے ہیں, آپ بھی دکھا سکتے ہیں.